ایک زمانے کا ذکر ہے، کوہستان کے دامن میں اخوت نگر نامی ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ محنتی اور جفاکش تھے، لیکن ان میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ ان میں اتفاق نہیں تھا۔ ہر کسان سمجھتا تھا کہ وہ سب سے بہتر ہے، ہر خاندان اپنے آپ کو دوسرے سے برتر جانتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور انا کی لڑائیاں عام تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھا اور دانا شخص رہتا تھا جس کا نام بابا رحمان تھا۔ وہ اکثر گاؤں والوں کو سمجھاتا، بچوں، ایک دوسرے سے جڑ کر رہو۔ یاد رکھو، اتفاق میں برکت ہے، لیکن کوئی اس کی بات پر کان نہ دھرتا۔ نوجوان کسان، خاص طور پر اسلم اور اکرم، جو ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے اور رقیب بھی، بابا رحمان کا مذاق اڑاتے۔ بابا جی، اسلم کہتا، زمانہ بدل گیا ہے۔ آج کل جس کے بازو میں دم ہے وہی کامیاب ہے۔ ایک سال گاؤں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خشک سالی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ ٹپکا، کنویں سوکھ گئے اور گاؤں کے پاس سے گزرنے والی ندی، جو ان کی فصلوں کا واحد سہارا تھی، ایک پتلی سی لکیر بن کر رہ گئی۔ پہلے تو سب نے انفرادی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلم نے اپنی زمین میں مزید گہرا کنواں کھودنا شروع کیا، اکرم نے دن رات ندی میں بچا کھچا پانی بالٹیوں سے اپنی فصلوں کو دینا شروع کیا۔ لیکن یہ کوششیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھیں۔ فصلیں پیلی پڑنے لگیں اور جانور پیاس سے مرنے لگے۔ گاؤں پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ ایک شام بابا رحمان نے گاؤں کے چوپال پر سب کو اکٹھا کیا۔ گاؤں والو، اس نے اپنی لرزتی مگر پرزم آواز میں کہا، اگر ہم اسی طرح الگ الگ رہے تو سب برباد ہو جائیں گے۔ ہم سب مل کر ہی اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مگر ہم کریں کیا بابا؟ اسلم نے تلخی سے کہا۔ کیا ہم آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں؟ نہیں، بابا رحمان نے سکون سے جواب دیا، لیکن ہم پہاڑوں کے پیچھے والی بڑی ندی دریائے حیات کا رخ اپنے گاؤں کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب سناٹے میں آ گئے۔ دریائے حیات وہاں سے 5 میل دور تھا، اور اس کا پانی گاؤں تک لانے کا مطلب تھا پہاڑی پتھریلی زمین کو کاٹ کر ایک لمبی نہر کھودنا۔ یہ ناممکن ہے، اکرم چیخا۔ اس کام میں مہینوں لگ جائیں گے اور ہم سب کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ پاگل پن ہے۔ اکثر گاؤں والوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بابا رحمان نے زمین سے چند تنکے اٹھائے۔ اس نے ایک تنکا اسلم کو دیا اور کہا، اسے توڑو۔ اسلم نے اسے آسانی سے توڑ دیا۔ پھر بابا نے 10-12 تنکوں کو اکٹھا کر کے ایک گٹھا بنایا اور اکرم کو دیا۔ اب اسے توڑو۔ اکرم نے پوری طاقت لگائی، مگر تنکوں کا گٹھا نہ ٹوٹا۔ دیکھا تم نے، بابا رحمان نے کہا، تم اکیلے اکیلے ایک تنکے کی مانند ہو جسے ہر مصیبت آسانی سے توڑ سکتی ہے، لیکن اگر تم سب مل جاؤ تو کوئی آفت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میں اپنی کدال لے کر نہر کھودنے جا رہا ہوں، جسے آنا ہو یا جائے۔ اگلی صبح جب بابا رحمان چوپال پہنچا تو وہاں صرف چند بوڑھے اور 2-4 نوجوان ہی موجود تھے۔ اسلم اور اکرم اپنے گھروں سے یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے، لیکن بابا نے ہمت نہ ہاری اور بسم اللہ کہہ کر پہلا وار کیا۔ کام انتہائی سست اور مشکل تھا، لیکن اس چھوٹے سے گروہ کا عزم پختہ تھا۔ وہ سارا دن کھدائی کرتے، گاؤں کی عورتیں ان کے لیے کھانا اور پانی لاتیں۔ چند دن گزر گئے۔ اسلم اور اکرم، جو الگ الگ کوششیں کر رہے تھے، مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی محنت برباد ہو رہی تھی۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کا غرور انہیں لے ڈوبا ہے۔ ایک صبح جب بابا رحمان اور اس کے ساتھی تھکے ہارے کھدائی کر رہے تھے، انہیں اپنے پیچھے بہت سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے موڑ کر دیکھا تو اسلم، اکرم اور گاؤں کے باقی تمام مرد اپنے کندھوں پر کدالیں اور بیلچے رکھے کھڑے تھے۔ بابا جی، ہمیں معاف کر دیں، وہ اسلم نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ ہم سمجھ گئے ہیں کہ اکیلے ہم کچھ بھی نہیں۔ اتفاق میں برکت ہے، اکرم نے نعرہ لگایا۔ اس دن کے بعد کام کی رفتار بدل گئی۔ وہ گاؤں جو جھگڑوں کا مرکز تھا، اب اتحاد کا نمونہ بن گیا۔ مرد سخت پتھریلی زمین کھودتے، عورتیں مٹی اٹھاتی اور بوڑھے نوجوانوں کو پانی پلاتے اور ان کے اوزار ٹھیک کرتے۔ ان کا مشترکہ مقصد ان کے ذاتی اختلافات سے کہیں بڑا ہو گیا تھا۔ کئی ہفتوں کی مسلسل اور انتھک محنت کے بعد وہ دن آ ہی گیا جب نہر کا آخری حصہ بھی کھد گیا۔
جیسے ہی آخری چٹان ہٹی دریائے حیات کا شفاف پانی شور مچاتا ہوا نئی نہر میں داخل ہوا۔ گاؤں والوں نے پانی کا پیچھا کیا۔ وہ پانی کے آگے آگے بھاگ رہے تھے اور خوشی سے چیخ رہے تھے۔ جب پانی گاؤں کی سوکھی زمینوں میں داخل ہوا تو ایسا لگا جیسے مردہ جسم میں جان آ گئی ہو۔ لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا، ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اسلم اور اکرم، جو کبھی ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اپنی زمینوں کو سراب ہوتے دیکھ کر رو رہے تھے۔ اس سال اخوت نگر میں اتنی فصل ہوئی جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں نہ صرف خشک سالی سے بچ گیا بلکہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت دولت انفرادی ہنر میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔ بابا رحمان نے سچ ہی کہا تھا کہ اتفاق میں برکت ہے۔